گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ آج اعلیٰ حضرت کے گلشن سے خوبصورت مہکتا ہوا مدنی پھول لے کر ہم حاضر ہیں۔ جی ہاں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے جہاں بہت ساری نعتیں ہیں، جہاں بہت سارے مناقب ہیں، وہاں الحمدللہ اس میں مناجات بھی شامل ہیں۔ اور آج اعلیٰ حضرت کی وہ مشہور و معروف مناجات، جو شاید میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے میں بہت شوق سے پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، اور بالخصوص سبحان اللہ جب کعبہ مشرفہ کا دیدار ہو، جب مکہ مکرمہ حاضری ہو، جب کعبے کا طواف ہو، اور اس مناجات کے اگر اشعار یاد آ جائیں تو آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے سوز کا حصہ عطا فرمائے، اور اس مناجات میں جو دعائیں رب عز و جل کی بارگاہ میں کی گئی ہیں وہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ کون سی مناجات؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ پہلے مشکل الفاظ کے کچھ معنی سمجھتے ہیں۔ یا الہی یہاں اللہ عز و جل کی طرف نسبت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے۔ عطا سے مراد بخشش ہے، اور مشکل کشا یعنی مشکل حل کرنے والا۔ بڑی خوبصورت التجا ہے کہ اے میرے بالک ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری عطائیں اور تیری مہربانیاں ہمارے ساتھ رہیں، اور پھر تیرے محبوب کی امت ہو کر ہم ان کے وسیلے سے کیسے بے نیاز اور غافل ہو سکتے ہیں، اپنے نبی کے واسطے کے بغیر تیری رحمت ہماری طرف کیسے متوجہ ہوگی، کیونکہ ہم کیا شے ہیں۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب تیرے دربار میں دعا کی تھی تو کچھ اس طرح التجا کی تھی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اے اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تیرے آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما۔ اے رب العالمین، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے جد امجد ہیں وہ بھی تیرے دربار میں ہمارے آقا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہم بھی انہی کا واسطہ اور وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ جب بھی مشکل آ جائے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں، تو مشکلوں کو حل کرنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور معیت ہمیں عطا فرما، تاکہ مشکل نہ رہے۔ ان کی کرم نوازی ساتھ ہو گئی، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہو گیا، تو ہماری یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اگلا شعر کیا خوبصورت التجا ہے۔ موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے، سکرات کا عالم یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے۔ امام عشق و محبت کیا خوبصورت دعا کرتے ہیں۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اب یہاں نزع سے مراد جان کنی، موت کا وقت ہے۔ شادی یعنی یہاں شادی سے مراد خوشی ہے، اور دیدار سے مراد زیارت ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجا پیش کر رہے ہیں۔ نزع کی سختیاں، سکرات کا عالم، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم، بہت مشکل وقت ہے۔ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ آروں سے بندے کو چیرا جائے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ اس طرح کی بھی روایتوں کا مفہوم ملتا ہے کہ مردہ اگر
اپنی تکلیف، موت کے وقت ہونے والی تکلیف دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں. ایسی تکلیف کیسے بھول سکتا ہے کوئی؟ اس وقت تکلیف کا احساس نہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا خوبصورت اور پیاری دعا کی ہے کہ اگر اس وقت نبی پاک کا جلوہ جانا دکھا دیا جائے، مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار اگر مجھے مل جائے تو پیارے آقا کے دیدار میں گم ہو کر میں موت کی تکلیف کو بھی بھول جاؤں گا، نزا کی سختیاں بھی مجھے کچھ محسوس نہیں ہوں گی، کیونکہ جب نبی پاک کا جلوہ دیکھوں گا تو اسی میں گم ہو جاؤں گا. اور جب بندہ مدہوش ہو جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں مگر جو بے ہوش ہوتا ہے اسے نہیں پتہ چلتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار میں جو محو ہو جائے تو پھر اسے ان تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی جو برکت ہے نا، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ تکلیف بالکل نہیں ہونی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی شاندار التجا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ کریم سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. شاعر لکھتے ہیں نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اتنا تو کرم کرنا اے آمنہ کے جائے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کئی شعراء نے، کئی بزرگوں نے یہ التجائیں پیش کی ہیں کہ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے. آئیے امام عشق و محبت کی اس التجا میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی. اب گورے تیراں یعنی اندھیری رات، جاں فضا جان کو بڑھانے والی. اب یہاں پر اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اے میرے رب عز و جل، قبر کی سیاہ اور تاریک رات جس کا تصور کر کے بڑوں بڑوں کے دل دہل جاتے ہیں اور پتے پانی ہو جاتے ہیں، میں عاجز و مسکین کہاں اس لائق ہوں کہ تنہا اندھیرے اور تاریکی کا سامنا کر سکوں. مجھے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ بددحا کا قبر میں دیدار عطا کرنا، تاکہ میری جان میں جان آئے اور میری روح ان کی زیارت کر کے چین و قرار پالے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لے آئے تو پھر مشکل نہیں رہنی، پھر قبر تو جگمگا جائے گی نا. ایک اور جگہ التجا کرتے نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. ایک اور جگہ کیا خوبصورت التجا امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب. یہ التجائیں ہیں اور اللہ کریم امام اہل سنت کی ان التجاؤں کے صدقے ہماری قبر کو بھی نور مصطفیٰ سے جگمگا دے. کیونکہ پیارے آقا کرم فرما ہو گئے اور ہم سے راضی ہو گئے تو قبر میں حشر تک جلوے ہی جلوے اور نور کے تڑکے ہوں گے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بہت خوبصورت التجا ہے. آئیے مل کر عرض کرتے ہیں کہ یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ. یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، یا الہی گورے تیراں کی جب آئے
سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ بہت خوبصورت بات اور بڑی یوں سمجھیے کہ امپورٹنٹ بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اب دار و گیر کس کو کہتے ہیں؟ پکڑ دھکڑ، یعنی جب محشر کے دن پکڑ دھکڑ کا شور مچے کہ مجرموں کو الگ کیا جائے، پکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، ایک شور دار و گیر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی پولیس والے کہیں جب ریڈ کرتے ہیں، کہیں جا کر بہت جب شور شرابہ ہوتا ہے کہ اب پکڑ لو سارے مجرموں کو، ایک محشر میں بھی ایک سما بنے گا۔ اے اللہ جب ایسا سما بنے تو اب پیشوا سے مراد کیا؟ مقتدا۔ اب یہاں بہت خوبصورت التجا ہے کہ مالک وہ وقت آنا ہے جب مجرموں کو پکڑا جائے گا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک سراسیمگی اور ایک خوف کا عالم ہوگا۔ اے اللہ جب یہ شور داروگیر مچ جائے نا، اس شور میں، اس ہراساں اور اس خوف کے عالم میں جو امن دینے والے ہیں، جو چین دینے والے ہیں، جو دامن میں چھپانے والے ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارے آقا کا ساتھ نصیب ہو گیا تو آقا بچا کر لے جائیں گے، ورنہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کے سبب فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ نبی پاک کے دامن میں چھپنا نصیب ہو جائے، پیارے آقا کا قرب نصیب ہو جائے، ورنہ اعمال تو ایسے ہی ہیں کہ جب پکڑ دھکڑ شروع ہوگی تو ہم سے بڑا مجرم کون ہے، ہمیں تو اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کی شفاعت وہاں ایسی نصیب ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن میں چھپا لیں اور اس دن جہنم میں لے جانے والے فرشتے ہمارے قریب نہ آئیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ مل جائے۔ بہت خوبصورت التجا ہے۔ یا الہی یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ دعا میں بڑی سیکوینس ہے، بڑا تسلسل ہے۔ پہلے ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، مشکل ہو تو مشکل کشا کا ساتھ ہو، اب موت کا وقت آ گیا تو نظام نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، قبر میں پہنچے تو وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہوں۔ اب اس کے بعد محشر کی بات شروع کی ہے کہ جب محشر میں پکڑ دھکڑ ہو تو وہاں امن دینے والے آقا کا ساتھ ہو۔ اب کیا خوبصورت بات، اور محشر ہی کے میدان سے ریلیونٹ ہے، وہی کا تذکرہ گویا ہو رہا ہے، وہی منظر کشی ہے کہ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ غنی، کمال کی بات ہے۔ اے اللہ محشر کے دن زبانیں باہر آئیں گی پیاس سے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، احادیث میں پڑھا ہے، بیانات میں سنا ہے کہ محشر میں العطش العطش کی صدائیں ہوں گی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اے اللہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوں گی۔ ایسا وقت جب ہم پر آئے تو شہ جود و عطا، صاحب کوثر یعنی کوثر کے مالک، اے اللہ تو نے جن کو کوثر عطا کیا ہے وہ آقا، اور شہ جود و عطا یعنی جو سخاوت والے آقا ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا ہو جائے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، یہ وہ شربت ہوگا حوض کوثر کا جس کو ایک بار پلا دیا جائے
اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ آقا اپنے غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جام کوثر عطا کر رہے ہوں گے۔ مولا جس دن ہماری زبانیں بھی پیاس سے باہر آئیں، ہم پیاسے نہ رہیں، پیارے آقا کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے۔ بہت خوبصورت التجا اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں نبی پاک سے کی نا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اے کاش اس التجا کے صدقے، اس دعا کے صدقے محشر کی پیاس سے ہم بچ جائیں اور نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو۔ خوبصورت التجا، آئیے شامل ہو جائیے۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ خوبصورت التجائیں جاری ہیں مدنی چل کے ناظرین، ساتھ رہیے گا۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ سرد مہری یا سرد مہری، اس کا مطلب کیا ہے کہ سنگ دلی، کسی کا لحاظ نہ کرنا۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، ظل لوا جھنڈے کا سایہ، یہ لواء الحمد کی طرف اشارہ ہے۔ بڑی خوبصورت التجا ہے کہ یا اللہ قیامت کا دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، 1.25 میل پر ہوگا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا ہوگا، زبردست گرمی کا عالم ہوگا۔ اے اللہ اس دن لواء الحمد کا سایہ ہوگا جو میرے آقا کا جھنڈا ہے، سید بے سایہ۔ کیا خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے کہ وہ سید، وہ آقا جن کا اپنا سایہ نہیں ہے، مگر ان کے ذل لوا کا سایہ ہمیں اگر مل گیا، ان کے پرچم کے سائے تلے جمع ہونا نصیب ہو گیا، تو اس خورشید حشر جو ہے، اس دن جو آگ یا جو گرمی کا عالم ہوگا، اے اللہ اس سے ہم بچ جائیں گے، ورنہ تو وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی۔ کرم کر مالک، ہمیں نبی پاک کے لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما دے۔ بہت خوبصورت التجا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی التجا پھر محشر کی بات کی ہے اور خطرناک گرمی کا تذکرہ کیا ہے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اللہ، بھڑکے بدن، جب بہت زیادہ گرمی ہو تو گویا بدن بھی بھڑکنے لگتے ہیں۔ آج سورج میرے بیچ اسلامی بھائیوں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، مگر گرمیوں میں اور خاص طور پہ گرم علاقوں میں انسان سورج کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے دن ننگے پیر بغیر لباس کے سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ گرمی کتنی ہوگی، کس قدر شدت ہوگی گرمی کی۔ آج پنکھوں کے بغیر، اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس دن ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اے اللہ اس گرمی کو کیسے سہ سکیں گے؟ جسم بھڑک رہے ہوں گے۔ ہاں، دامن محبوب کا سایہ ہوگا۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دامن میں چھپا لیا
تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. وہ ٹھنڈی ہوا ہمیں نصیب ہو جائے, نبی پاک کے دامن میں اگر ہمیں جانا نصیب ہو گیا تو پھر جو قیامت کی گرمی ہے اس سے ہم جیسے ناتواں بچ جائیں گے. کرم کرنا مالک, جیسے بھی ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں, نبی کے غلام ہیں, گناہ گار ضرور ہیں, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑی ہے. اے اللہ تیرے بھی نافرمان ہیں مگر مالک باغی نہیں ہے. اس دن کی گرمی سے بچا لیجیو مالک. جب دنیا میں اتنی تو نے راحتیں دی ہیں تو اس دن بھی تو کرم ضرور فرمانا. بڑی خوبصورت التجا ہے. آئیے مل کر اس التجا میں شامل ہو جائیں کہ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن, یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی دعا, یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے. محشر کے دن کے بارے میں جو تفسیر علماء نے لکھی ہے نا, کہ ایک مشکل ہو تو بیان کیا جائے, دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے, مشکل ترین دن, فیصلے کا دن, یہ ڈے آف ججمنٹ ہے. ایک مشکل نہیں کہ صرف گرمی ہوگی, ایک مشکل نہیں کہ صرف پیاس لگے گی, بلکہ نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے, نامہ اعمال تولے بھی جائیں گے, پل صراط سے گزارا بھی جائے گا. بہت ساری مشکلیں ہیں. اب ایک اور مشکل کی طرف, ایک اور بڑے مرحلے کی طرف التجا کی جا رہی ہے کہ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں, عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. عیب پوش یعنی چھپانے والا, گناہوں پر پردہ ڈالنے والا, خلق یعنی مخلوق, ستار خطا یعنی غلطی چھپانے والا. اے اللہ قیامت کے دن ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں, سنا ہے علماء سے, نامہ اعمال کھولے جائیں گے, جو کیا ہوگا وہ سامنے پیش کر دیا جائے گا. اے مالک ہمارے نامہ اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہیں, خطائیں ہی خطائیں ہیں. اتنی زندگی گزر گئی, ایک نیکی یاد نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو, مگر تو نے دنیا میں عیب چھپائے رکھے ہیں. مالک لوگ ہمارے عیب نہیں جانتے, بڑا نیک سمجھتے ہمیں, لیکن اگر قیامت کے دن عیب کھل گئے, سب کے سامنے نامہ اعمال کھولنا پڑ گیا, سنانا پڑ گیا, پھنس جائیں گے مولا. اس دن مخلوق کے عیب چھپانے والے, مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے آقا بھی وہاں ہوں گے. ان کا ساتھ دے دینا, وہ آقا ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیں گے. اسی طرح کا مفہوم مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا نا, برادر اعلیٰ حضرت نے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ضرور میرے آقا کرم فرمائیں گے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں نا, اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں, رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں. اے مالک اس دن بھی ذلیل ہونے سے بچا لیجیو. اعمال نامہ سب کے سامنے نہ کھلے, دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آقا کا ساتھ نصیب کر دینا. پھر وہی کرم فرمائیں گے, وہی اپنے غلام کو کنارے لگائیں گے, وہی بخشش کا سامان فرمائیں گے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت التجا ہے کہ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں, عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے, یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو, عیب پوشے
خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت التجائیں، بڑی پیاری دعائیں شامل ہیں۔ جیسے جیسے سنتے جا رہے ہیں دل کی کیفیت بھی بدلتی جا رہی ہے، مگر ابھی اس مناجات کے مزید اشعار بھی باقی ہیں۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ان دعاؤں کو پھر شامل کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان دعاؤں کا ثمرہ عطا فرمائے، امام اہل سنت کی ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور اپنے رب عز و جل سے مانگنے کا سلیقہ بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں یہی مناجات کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔